آپ کو وفات دے دو تو ان کی ذلت اور رسوائی آپ پھر میدان محشر کے اندر دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ جو میدان محشر کے اندر تو ان کے لیے عذاب ہم نے تیار کر کے رکھا ہے نا، تو میرے پیغمبر آپ وہاں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پہ بڑی اچھی بات کہی ہے۔ بعض مفسرین یہاں آخرت مراد لیتے ہیں کہ میرے پیغمبر کے وفات کے بعد پھر آخرت کے اندر آپ دیکھ لیں گے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ دنیا مراد ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی تو کافروں کا بہت زیادہ بیڑا غرق ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی غزوہ بدر ہوا، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، غزوہ احد کے اندر غزوہ خندق ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کفر کی کمر ٹوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام عرب سے باہر نکلے تھے، ٹھیک ہے، کافروں کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ایران فتح کر دیا، مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، روم مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، مصر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، ساؤتھ افریقہ کے جنگلات کے اندر اسلام کی حکمرانی چل رہی ہے، جنگل کے شیروں سے، جنگل کے درندوں سے قانون خدا منوایا جا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری کیا تھی؟ یہ کفار کے اوپر جو جتنی بھی ذلت اور رسوائی تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ نے یہ معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے پیغمبر اگر آپ کی زندگی کے اندر نہیں، آپ کی وفات کے بعد پھر ہم ان کو دو عذاب دکھلا دیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، اس سے پہلے ایک عبارت ہے یعنی دنیا میں عذاب ہو یا نہ، آخرت کے اندر تو ضرور ملے گا۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پر طرف ہمارے لوٹنا ہوگا ان کا، کہ چلو دنیا کے اندر ان کافروں کو عذاب نہیں ملا، دنیا جو ہے یہ آخری فیصلے گاہ نہیں ہے، آخرت جو ہے وہ آخری فیصلہ گاہ ہے، وہاں آخری فیصلے ہوں گے سارے کے سارے۔ اگر دنیا کے اندر ان کو عذاب نہیں ملا، آخرت کے اندر تو ملے گا ضرور۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے اوپر ان باتوں کے جو وہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ بتائے گا ان کو کیے کہ ان کی سزا دے گا۔ آگے پھر تخویف دنیاوی ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور واسطے ہر امت کے ایک رسول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور واسطے ہر امت کے ایک رسول ہوتا ہے، یعنی ان کی سزا اور باقی امتوں کی سزا غفلت میں نہیں ہے۔ جو گزشتہ انبیاء گزرے ہیں ان کی امت کی سزا اور باقی ان کی سزا اور باقی امتوں کی سزا غفلت کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے فرمایا ہاں جبکہ آج گئے رسول ان کے قضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے بینہم درمیان ان کے بالقسط ساتھ انصاف کے، وہم لا یظلمون، اور وہ نہیں ظلم کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ہر امت کے لیے ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر امت کے لیے۔ جب ان کا رسول ان کے پاس آتا تھا، مسئلہ توحید سناتا تھا، معجزات لے کر میری توحید کو لے کر آتا تھا، اللہ کی حجت کیا ہو جاتی تھی؟ پوری ہو جاتی تھی، قائم ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی حجت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا، میرے مسئلہ توحید کو جھٹلایا، پیغمبر کے معجزات کو جھٹلایا، تو اس کے بعد وہ لوگ کیا کر دیے گئے؟ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا۔ قضی بینہم، ان کے درمیان کیا کر دیا گیا؟ فیصلہ کر دیا گیا، یعنی رسول جو ہیں اور اس رسول کے متبعین ہیں ان کو کیا مل گئی؟ نجات مل گئی، اور رسول کے جو جھٹلانے والے تھے، ان کے متبعین کو جھٹلانے والے تھے، ان کو کیا ملی؟ سزا ملی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ رسول اور ان کے متبعین کو نجات ملی، اور رسول کو جھٹلانے والے اور ان کے متبعین کو جھٹلانے والے، تنگ کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے، ان کو کیا ملی؟ سزا ملی۔ یہ اللہ نے فرمایا ہم نے حق و باطل کے درمیان کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا۔ پھر آخر میں اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پہلے فرمایا بالقسط، انصاف کیا ہم نے، یہ سبحان اللہ، یہ میرا فیصلہ بے انصافی کے اوپر مبنی نہیں ہوتا، انصاف کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ کائنات کو میں نے بنایا، چاہیے یہ تھا وہ عبادت میری کرتے، مجھے چھوڑ کے انہوں نے دوسروں کی عبادت کی، پھر بھی میں نے ان کو سمجھانے کے لیے میں نے انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، لیکن وہ نہیں سمجھے، ہم نے پھر فیصلہ کر دیا ان کے درمیان، اور حق والوں کے درمیان اور باطل کے درمیان ہم نے فیصلہ کر دیا۔ آگے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے جاتے،
ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ظلم تب ہوتا جب ان کو بے قصور عذاب دیا جاتا، ظلم تب ہوتا جب ان کو بے قصور عذاب دیا جاتا۔ حجت پوری ہونے کے بعد مواخذہ کرنا یہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ عین عدل انصاف کے مطابق ہے۔ اللہ نے فرمایا میری حجت پوری ہو چکی تھی، انبیاء آ گئے، کتابیں آ گئی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، اس کے بعد میں نے عذاب دیا ہے۔ یہ جو عذاب دینا ہے، یہ میرا عذاب دینا ظلم نہیں ہے، بلکہ عین عدل و انصاف کے موافق کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ اس کا دوبارہ دیکھ لیجیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور واسطے ہر امت کے ایک رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا، پس جب آگے رسول ان کے پاس، قُضِیَ بَیْنَهُم، تو فیصلہ کر دیا گیا درمیان ان کے، بالقسط، ساتھ انصاف کے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے گئے۔ آگے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں وہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، کب ہے یہ وعدہ، کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ سابقہ امتیں جتنی بھی جب رسول دعوت دیتے تھے نا، ان کو رسول کہتے تھے مان لو یہ دعوت، مسئلہ توحید کو مان لو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اگر دنیا کے اندر نہیں، وگرنہ قیامت کے عذاب سے ڈرو، قیامت والے دن سے ڈرو۔ آگے پھر مشرکین کہتے تھے کہ لے عذاب، لے عذاب، جس ذات کا تو ڈراوا دیتا ہے ہمیں، دنیا کے اندر آئے گا، آخرت کے اندر آئے گا، قیامت کے لے آ پھر تو وہ اللہ سے عذاب ہمارے، اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا، ہر مشرک نے ہر قومتی نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دیا ہے کہ لے آؤ عذاب، تم لے آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لحاظ سے یہ شکوہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ عذاب مانگتے ہیں، ظالم مانگنی تو اللہ سے رحمت چاہیے، اللہ کا عذاب مانگتے ہو اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا جواب فرمایا اللہ تعالیٰ، میرے پیغمبر جواب فرما دیں آپ ان کو۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فرما دو میرے پیغمبر، لا املک، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی، اپنی جان کے لیے، ضرًا، نقصان کا، ولا نفعًا، اور نہ ہی نفع کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ آپ کہہ دیں مجھے عذاب نازل کرنے کا اختیار تو دور کی بات، میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں۔ عذاب یہ ضرر ہے، عذاب کیا ہے؟ ضرر ہے، نقصان ہے۔ مشرکین کہتے تھے لے آ پھر ہمارے پاس نقصان، ٹھیک ہے، لے عذاب، لے ضرر، لے نقصان۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جواب دو، عذاب نازل کرنا تو دور کی بات، میں تو اپنے آپ کو نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، یعنی میں بشر ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے ذات کے لیے نفع کما سکوں، یا اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے میں اپنے سے نقصان کو کیا کر سکوں، دور کر سکوں۔ ہاں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے مجھے نقصان پہنچ جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے مجھے فائدہ پہنچتا ہے، اللہ چاہتا ہے میں بیمار ہو جاتا ہوں، اللہ چاہتا ہے مجھے شفا مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ چاہتا ہے بدر کے اندر میں کافروں کے 70 کافر مار دیتا ہوں، اللہ چاہتا ہے غزوہ احد کے اندر میرے صحابی کیا ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ساری کی ساری۔ نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، تو پھر کسی کے پاس بھی، کسی ولی کے پاس، کسی نبی کے پاس، کسی گدی نشین، کسی پیر فقیر، زندہ مردہ، فوت شدہ بزرگ، کسی کے پاس بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ ہر کسی کے نفع نقصان کا مالک صرف کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ یہ صاف جواب ہے یہاں پہ۔ ہر کسی کی کھوٹی قسمت کھڑی کرنا یہ پیغمبر کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ جواب دیں، کھوٹی قسمت میں اپنی خود نہیں کر سکتا، ہاں میری کھوٹی قسمتیں بھی اللہ ہی کھڑی کرتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہر کسی کی کھوٹی قسمت کھڑی کرنا یہ کسی کے اختیار کے اندر نہیں ہے، میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، ہاں یہ صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ سمجھ آئیے کہ ہاں، نافع ضار صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک صحابی تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، کہ جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا سختی سے، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بل قل، بلکہ تو کہہ ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا صرف، بس۔ ٹھیک، لوگ کہتے ہیں نا اللہ بھی وارث، نبی بھی وارث، لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے استغفر اللہ، اللہ نبی وارث،
وارث حالانکہ کس کی صفت ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہاں بھی صاف پتہ چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں کسی کے نفع نقصان کا کوئی وارث نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی میرے اختیار کے اندر نہیں، مگر اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، بس قرآن پاک کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی کو سمجھا دے بھائی نہیں اللہ وارث ہوتا ہے، جو تم گستاخ ہو، تم نبی کو نہیں مانتے، ایک دم فتویٰ لگا دیتے ہیں تم نبی کو نہیں مانتے، اس میں نبی کو نہ ماننے والی کیا بات ہے؟ سمجھیے، قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے، صاف ستھری آیت کہہ رہی ہے، دیکھ لو، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، کہ میں اپنی جان کے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا مالک ہوں۔ جب میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو پھر تمہاری جان کے نفع نقصان کا کس طرح مالک ہو سکتا ہوں؟ ہاں، یہ سارا نافع زار، بیماری دینا، شفائیں دینا، ٹھیک ہے، نفع دینا، نقصان دینا، یہ سارے کا سارا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے، سمجھ آئیے کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ قرآن کے موافق ہے۔ ہمارا عقیدے، ہمارے عقائد کی بنیاد جو ہے قصے کہانیوں کے اوپر نہیں ہے، ہمارے عقائد کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر ہے۔ ہمارے ایک ایک عقیدے کی گواہی ہے جو قرآن دیتا ہے، بس قرآن دیتا ہے، کسی پیر فقیر کا قصے کہانی ہمارے عقیدے کی گواہی نہیں دیتا۔ اور الحمدللہ ہمارے پاؤں ریت کے اوپر نہیں ہے کہ پھسل جائیں، ہمارے پاؤں پتھر کے اوپر الحمدللہ مضبوط پاؤں ہے، سمجھے؟ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ قرآن پاک کے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں گے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور واسطے ہر امت کے ایک مقررہ مدت ہے، واسطے ہر امت کے ایک مقررہ وقت ہے۔ آگے فرمایا اذا جاء اجلہم، جب آ جائے گی مدت ان کی، اجلہم مدت ان کی، فلا یستأخرون ساعتن، تو عذاب دیا جائے گا، جب مدت آ جائے گی عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلا یستأخرون ساعتن، پس نہیں پیچھے ہوں گے ایک گھڑی وہ، ولا یستقدمون، اور نہ آگے ہوں گے وہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے نا معاندین سے، کافرین سے، منافقین سے، یہ کہتے ہیں کب آئے گا کب آئے گا، میرے پیغمبر آپ فرما دو جب اللہ کو منظور ہوگا عذاب آ جائے گا۔ ہاں، عذاب کا مانگنے کے اندر جلدی مچاتے ہو، جب وہ اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو ایک گھڑی بھی وہ عذاب نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، عین اسی حکم اسی موقع پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، تم نہیں بچ سکو گے اللہ کے عذاب سے، نہیں نکل سکو گے، تمہارے یہ جتنے بھی دنیا کے اندر اسباب ذرائع ہیں سارے کے سارے اس کے آگے مفقود ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، تمہارے اللہ کے حکم اللہ کے عذاب سے تم کبھی بچ نہیں سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے نہ ایک گھڑی اللہ کا عذاب پیچھے ہو سکتا ہے، ایک سیکنڈ کا کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، یہ زجر ہے۔ فرما دو میرے پیغمبر، کیا میں خبر دوں تم کو، یہ اس کا ارائیتم کا معنی کیا میں دکھلاؤں تم کو، یہ بھی معنی ہوتا ہے، ارائیتم کا معنی کیا میں خبر دوں تم کو، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ قل ارائیتم، کیا میں خبر دوں تم کو، ان آتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب ہو، اس کا عذاب، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کو، ماذا یستعجل منہ، کون سی چیز ہے یہ جو جلدی مچاتے ہیں، منہ اس سے، المجرمون مجرم لوگ، یہ زجر ہے۔ زجر کس طرح کہ اگر رات کے وقت آ جائے دن کے وقت آ جائے، کیا ہو گیا ان کو یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں؟ ظالموں، اللہ سے عذاب مانگنا چاہیے، اللہ سے تو اللہ کی رحمت مانگنی چاہیے، تم رحمت کو چھوڑ کے اللہ سے اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو، مجھے یہ کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زجر فرمایا کہ کیا ہو گیا، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کہ کون سی چیز ہے یہ جو جلدی مچاتے ہیں اس سے مجرم لوگ، اسم اذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد کنتم به تستعجلون، یعنی عذاب مانگنے کی چیز نہیں ہے، عذاب مانگنے کی چیز نہیں ہے، آیا پھر جب کہ واقع ہو گیا، اسما آیا پھر جب کہ ما واقع جو کہ واقع ہو گیا، آمنتم به، تو ایمان لائے تم ساتھ اس کے، یعنی جب میرا عذاب واقع ہو جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ ہاں پھر ہم ایمان لائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب میرا عذاب آ گیا نا تمہارے اوپر، تم پھر کیا کہو گے؟ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں،
ہاں آل آنا پھر کہا جائے گا اب ایمان لاتے ہو، آل آنا کیا کہا جائے گا؟ اب ایمان لاتے ہو تم، وقد کنتم بہ تستعجلون، اور تحقیق تم ساتھ اس عذاب کے تم خود جلدی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب عذاب آ جاتا ہے نا میرا، پھر کوئی توبہ قبول نہیں، پھر کوئی ایمان تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح فرعون کے اوپر عذاب آیا تھا نا، فرعون نے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں، میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے فرمایا آل آنا وقد عصیت قبل، ہاں اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تحقیق اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا ہے، نافرمانیاں کرتا، اب تیرا کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جب میرا عذاب آ جائے گا اس وقت تمہارا ایمان لانا کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، کوئی مفید نہیں ہوگا۔ ہاں اب وقت ہے، قبل عذاب اب تمہارے پاس وقت ہے، عذاب لانے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، شرک یا کفر یا مال سے توبہ کر لو، اب تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ عذاب آنے کے بعد تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور دوسری بات اللہ نے فرمایا جب حالت نزاع کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عالم غیب کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی انسان کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ غالباً سورۃ نساء کے اندر یہ پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں صاف فرمایا ہے کہ جب حالت نزاع شروع ہو جائے اس وقت انسان کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے پہلے حالت نزاع سے 1 منٹ پہلے اس کو وقت مل جائے توبہ کرنے کا، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے پوری زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا رحیم اور کریم، ایسا رحمان اللہ ہے، ٹھیک ہے، کہ پوری 100 سال کی زندگی اس نے گناہ کے اندر گزار دی، کفر و شرک کے اندر گزار دی، حالت نزاع سے 1 آدھا منٹ پہلے سچے دل سے کہہ دے یا اللہ سابقہ زندگی کے اندر میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیوں کے اندر گزار دی، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ٹھیک ہے، یا اللہ میں تیرے اوپر سچے دل سے ایمان لاتا ہوں، اللہ اس کے 100 سال کے گناہ دھو دے گا، ختم کر دے گا، ٹھیک ہے۔ ایسا رحیم اللہ ہے، ایسا حوصلے والا اللہ ہے، ایسا معاف کرنے والا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک تو وہی توبہ قبول کرنے والا، وہی رحم کرنے والا ہے۔ اس کی صفت ہے نا یہ، ٹھیک ہے، اس کی صفت ہے کہ ایک کپڑا ہوتا ہے نا، کپڑا ہوتا ہے، انسان گندے کپڑے کو دھونے لگ جائے نا کم از کم اس کو 4-5 گھنٹے لگنے چاہیے۔ اسی طرح پہلے وہ کپڑے کو گیلا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر صابن لگاتا ہے، پھر برش پھیرتا ہے، پھر اس کو پانی سے دھوتا ہے، پھر اس کو پھر نچوڑتا ہے، پھر اس کو دھوپ کے اندر سوکھنے کے لیے ڈالتا ہے، پھر وہ 3-4 گھنٹے اس کے سوکھنے کے لیے چاہیے، پھر کہیں کپڑا دھلتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کے سارا نامہ اعمال سیاہ کیوں نہ ہو، سیاہ کیوں، ایک بار سچے دل سے مجھے کہہ دے کہ یا اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے 80 سال کے 100 سال کے گناہ ایک لمحے کے اندر میں معاف کر دوں گا، اور صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ اس کے سیئات کو حسنات کے اندر میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا، نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ یہ تو ہم غفلت کے اندر ہیں یار، ہم غفلت کے اندر، ہم بے خبر ہے، ہمارا اللہ کے اوپر ایمان کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھول کے رکھا ہے، سابقہ امتیں تھی نا، بس ایک بار گناہ ہوا چل بھی ختم، کوئی توبہ نہیں دوبارہ، اور کئی امتوں ایک گناہ کرتے تھے صبح کو اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اوپر اس کے پردے ڈالے، عیب ڈالے، ادھر کیا کام الٹ کر گیا، گناہ کیا اس کا اعلان کیا جا کے گلی کے اندر، دوستوں کے اندر، ہاں رات میں نے یہ کیا، صبح میں نے یہ کیا، فلاں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا، یہ توبہ ہی نہیں کرتے، اپنے گناہ کے اوپر فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں اپنے گناہ کے اوپر، میں نے یہ گناہ کیا، بجائے توبہ کرنے کے اس کے اوپر غرور کرنے لگے، فخر کرنے۔ اللہ پھر ایسے بندے کو اپنے دربار سے دھکا دیتے، جا دفع ہو جا، نکل جا، کوئی ضرورت نہیں ہے تیری، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ سے معافی کرتے رہو، توبہ کرتے رہو گے، سمجھو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ توبہ کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تمہارے اوپر ہے، جب توبہ چھوڑ دی سمجھو اللہ نے تمہیں دھکا دے دیا ہے، ہم کو دھکا دے دیا اپنے دربار سے۔ اور دوسری بات، جب تک آپ کو کوئی نیکی کی طرف لانے والا ہے، نماز کی طرف لانے والا ہے، دعوت دینے والا ہے آپ کو، سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم تمہارے اوپر ہے۔ اور جب تمہیں کوئی بھی نماز کی طرف بلانے والا نہیں ہوگا، نیکی کی طرف بلانے والا نہیں ہوگا، سمجھو اللہ نے تم سے نگاہیں اپنی پھیر لی ہے، اللہ نے نکال دیا اپنے دربار سے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں بس ٹھیک ہے تو نکل جا، تیری ضرورت نہیں ہے مجھے، بس تجھ سے میں بھر چکا، بس تیری اب ضرورت نہیں ہے۔ دو چیزیں ذہن میں رکھ لینا، توبہ کرتے رہو،
کیا ہو جائے گا بھائی؟ گناہ ہو گیا پھر کیا ہوا؟ انسان ہے نا، غلطی کا پتلا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کیوں رکھی ہے تواب؟ کیا خیال ہے؟ غفور الرحیم کس کی صفت ہے؟ میری صفت ہے، انسان کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ بخش دینا، گناہ کو معاف کر دینا، ما فوق الاسباب، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ، انسان گناہ کرے گا اللہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہی ہے نا بات۔ انسان اگر توبہ ہی نہیں کرے گا اپنے گناہ کے اوپر اترانے لگ جائے گا، فخر کرنے لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر اور زیادہ سخت ناراض ہوگا۔ توبہ کے اوپر پتہ ہے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں؟ آپ کو حدیث سنائی ہے نا کہ جنگل کے اندر جو انسان جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سمجھایا اپنے صحابہ کرام کو، مثال کے ذریعے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کا بچہ، قیدیوں کے اندر وہ کفار کی عورت آئی تھی، اس عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ اب وہ عورت اپنا بچہ تلاش کر رہی ہے، اس کی حالت یہ ہوگی بے سکونی کے اندر، اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئی۔ جو بچہ اس کو نظر آتا ہے وہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیتی ہے، دودھ پلانے لگ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو پتہ چلتا ہے ہو یہ تو میرا بچہ نہیں ہے، پھر کسی اور کا بچہ پکڑے، ایسے اس کی حالت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اپنے صحابہ کرام کو یہ سارا منظر دکھایا، یہ دیکھو اس عورت کی یہ حالت دیکھ رہے ہو تم؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں اس عورت کا یہ منظر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بتانا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے حوالے کر سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عورت اپنے بچے کو تلاش کرنے میں اتنی بے چین ہے، تڑپ رہی ہے، یہ عورت اپنے بچے کو کس طرح آگ کے حوالے کر سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، جتنی یہ عورت اپنے بچے کے اوپر مہربان ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے کے اوپر مہربان ہے۔ اتنا کہیں زیادہ اللہ اپنے بندے کے اوپر، اتنی یہ عورت اپنے بچے کے اوپر شفیق اور مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندے کے اوپر شفیق اور مہربان ہے، جتنا اللہ اپنے بندے کے اوپر مہربانی کرتا ہے۔ ایک رحمت کا حصہ اس نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ایک حصہ رحمت کا بس۔ اور یہ جتنی بھی کائنات کا نظام چل رہا ہے نا، سارا آپس کے اندر محبتیں ہیں، پیار ہے۔ شیر ہے نا، شیر، اس کے سامنے کوئی اور جانور، انسان آج نہیں چھوڑتا، لیکن اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بھی جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے نا، اللہ نے اس کے اندر بھی محبت کا مادہ رکھا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور 99 حصے اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ اللہ اکبر، یارو غور کرو، خدا کی قسم ذرا غور کرو، تصورات کے اندر جاؤ۔ ایک حصہ رحمت کا دنیا کے اندر، واہ میرے مولا، ایک حصہ۔ 99 حصے اللہ نے قیامت والے دن کے لیے اپنے مومن بندوں کے لیے سنبھال کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت والے دن اللہ ان 99 حصوں کے ساتھ یہ ایک دنیا والی رحمت جو ہے ان سب کو ملا کے پورے 100 حصے کر کے اللہ اپنے مومنین کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ اللہ ایسا مہربان اللہ، ایسا رحیم اللہ، پھر کیوں انسان ایسے رب سے دور ہے؟ اتنا پیار کرنے والا، یوں ہی تو نہیں کہتے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ۔ ماں بھی اپنے بیٹوں کو اتنی محبت نہیں دے سکتی جتنا اللہ اپنے بندے کو محبت دیتا ہے، اللہ اپنے بندے کو پیار دیتا ہے۔ پھر کیوں انسان ایسے رب سے دور ہے؟ کیوں انسان اپنے رب کو بھولا ہوا ہے ہر وقت دن رات؟ جو اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا، انسان 24 گھنٹے کتنا یاد کر لیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو؟ بعض 5 وقت یاد کر لیتے ہیں، چلو زیادہ نہیں، بعض تسبیحات میں رکھتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں، کتنا کو یاد کر لے؟ اتنا ہم یاد نہیں کرتے اللہ کو 24 گھنٹوں میں جتنا ہمارا رب ہمیں یاد رکھتا ہے۔ یہ سانس چل رہا ہے، کس کی مرضی سے چل رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، ہمارا ارادہ نہیں ہے۔ سانس 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں کتنے سانس لیتے ہیں، ہر کسی سانس کے پیچھے ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں اب سانس لینے لگا ہوں، میں سانس۔ دن کے اندر کتنی آنکھیں جھپکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں۔ یہ اندر کا نظام جتنا بھی اندھیرے کے اندر چل رہا ہے سارا، اور بغیر مشینری کے، بغیر آلے کے چل رہا ہے، بغیر کسی سولر سسٹم کے چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے سارے کا سارا؟ اللہ چلا رہا ہے نا۔ اللہ نہیں بھولتا اپنے بندے کو، ہاں بندہ بھول جاتا ہے، اللہ توڑے دا پکا، سمجھ آئی؟ بندہ انسان جو ہے نا یہ بے ایمان ہو جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے اپنے اللہ کا، اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو اپنے اللہ کو، تو گناہ ہو گیا توبہ کر لو فوراً، یا اللہ توبہ ہو چکی ہے، انسان ہے، یا اللہ تو بھی تو غفور الرحیم ہے، تیرا بھی تو قرآن پاک کے اندر وعدہ ہے نا کہ اے میرے بندو گناہوں کی کثرت کے اندر مبتلا ہو کے میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، کیونکہ میں ہی تو ہوں گناہوں کا بخشنے والا۔ یا اللہ تو نے خود وعدہ فرمایا ہم سے، تو گناہ کا بخشنے والا، یا اللہ ہم سے گناہ ہو گیا اب تو بخش دے۔
اللہ تعالیٰ خود راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ ہاں یہ تو دنیا کے جج ہیں، وکیل ہیں، دنیا کے تھانے دار ہیں، افسر ہیں، مینیجر ہیں، ان کو راضی کرنا 2-2 3-3 4-4 مہینہ لگ جاتا ہے، رشوتیں دینی پڑتی ہے ان کو، لیکن اللہ کو تو راضی کرنا یار ایک چٹکی کا، ایک لمحے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہا ہو جا میں تجھے معاف نہیں کرتا؟ جب سے کائنات بنی اللہ نے کبھی نہیں کہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں تجھے معاف نہیں کرتا؟ اس نے توبہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں تجھے معاف نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ توبہ کی جس نے اللہ نے اس کو ضرور معاف کیا ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کے اوپر اپنی بخشش کا قلم ضرور پھیرا ہے۔ سمجھے؟ یہ تو توبہ سے پیچھے نہ ہٹنا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھو جی آگے، الآن وقد کنتم بھی تستعجلون، اللہ فرمائے کہ اب ایمان لاتے، وقد کنتم اور تحقیق تم تھے ساتھ اس کے جلدی کرنے والا۔ اللہ فرمائے جس عذاب کو مانگ رہے تھے نا تم، جلدی آ جائے عذاب، آ جائے، اب چکھو تم اس عذاب کا بدلہ۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، یہ چیز جو ہے نا مشرکین جس طرح مانگتے تھے اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کا عذاب، اس سے ملتی جلتی بات ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں او جدو قبر چ جاواں گے دیکھی جائے گی، کہتے ہیں نا، یہ اسی کا مترادف ہے یہ بات ہے۔ مشرکین کہتے تھے آ جائے عذاب، ہم ڈراتے نا یار اللہ سزا دے گا، قبر ہے یہ، او جدو مرا گے دیکھی جائے گی، مرا گے دیکھی جائے۔ اللہ پھر یہی جملہ اس وقت پھر کہ جس عذاب کا تو نہیں نہ ڈرتا تھا، دیکھی جائے گی، جا پھر دیکھی جا بھی اس عذاب کو قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ ایسے بول نہیں بولنے چاہیے انسان کو، بڑے بڑے بول۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے معمولی سی بات پہ پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بخشنے پہ آئے معمولی سی بات پہ بخش دیتے ہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ وہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کے آگے کوئی سوال کرنے کا کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی قوت نہیں رکھتا۔ یا اللہ یہ کیوں کہنے کی طاقت کوئی دنیا کی، کوئی اللہ کے بعد کوئی ہستی، حتیٰ کہ کوئی نبی ولی طاقت نہیں رکھتے۔ یا اللہ یہ کیوں، یہ تیرا فیصلہ نہیں۔ اللہ معمولی سی معمولی بات پہ پکڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، نہیں کہنے چاہیے ایسے کفریہ کلمات انسان کو۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، چکھو